بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رازق اللہ کی ذات ہے، یعنی انسانوں، حیوانوں یا دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب تک رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی موضوع پر ایک خوبصورت واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ گیا۔ ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نوشہرہ کے شہر میں سے اپنے بچے کو لیے گزر رہا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ بچے کو ساتھ لے کر مت چلا کرو کہ شاید بچے کو نظر لگ جائے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ بچہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ خود اپنا واقعہ سنانے لگا کہ مکہ سے ہجرت کر کے ہم مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں مقام بدر پر اس کی والدہ کو درد شروع ہو گیا، یعنی بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا۔ تو ہم نے اس کی والدہ کو لے کر ایک طرف آ گئے، قافلے سے الگ ہو گئے، اور یہاں تک کہ بچے کی ولادت میں ہی اس کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ بچہ بہت کمزور تھا، تو اس کی زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اس بچے کو یہیں دفن کر دو، اس بچے میں ابھی جان باقی نہیں ہے، اگر باقی بھی ہے تو اس کی زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ تو میں نے قافلے والوں کی بات کو سنا اور اسے وہیں دفنا دیا۔ مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے تو ہمارا قیام جو تھا وہ وہیں بدر کے مقام پر تھا، تو میرا دل بے چین تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو کس حال میں ہے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، تھوڑا خوف کا عالم تھا۔ تو میں نے ہمت کی اور قبر کے آثار ڈھونڈے۔ اس قبر سے سنا بچے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے جا کر دیکھا تو بچے کی ماں کی چھاتی سے تازہ دودھ نکل رہا تھا اور بچہ اسے پی رہا تھا۔ تو قافلے والے بھی بیدار ہو گئے اور وہاں آ پہنچے۔ تو میں نے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو کہ میرا بچہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا کیسا بہترین انتظام فرمایا۔ تو سب قافلے والوں کی زبان سے جاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو زندگی دینے والا ہے اور وہی انسان کو موت دینے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ آج کل انسان کی سب سے بڑا جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہے کہ انسان کس طرح روزی کمائے۔ اس واقعے میں عبرت ہے کہ آج کے دور میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزی کا ہے۔ ہر شخص اسی میں مگن ہے، اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے پلے اور ان کی دنیاوی زندگی کیسے سنور جائے، اس کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ اپنے خالق و مالک جس نے تمام مخلوق کی روزی اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور سب سے زیادہ محکم کتاب قرآن مجید میں بھی اعلان فرما رکھا ہے، یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ دنیاوی رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ انسانوں سے اخروی رزق کو اپنے اعمال یعنی خیر کا ذریعہ کماؤ، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ہر قسم کی مصیبت سے اجتناب کرو، فکر کو لازم کرو، حقوق العباد کی ادائیگی کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی مت کرو، اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ اگر رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جتنے بھی فرمان ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔